تو حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کو پیدائش ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی، فرمانے لگی بیٹا تو نے پیدا ہوتے ہی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، میرے دل کو تسلی تو ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، کس کس چیز کا غم نہ کھاؤں۔ ایسے اوقات میں عورتوں کے پاس 100 چیزیں کھانے کو ہوتی ہیں، 100 چیزیں پینے کو ہوتی ہیں، میرے پاس تو صرف پانی کا گھونٹ بھی نہیں کہ میں اپنا خشک حلق تر کر سکوں۔ فرمایا ماں پانی نہیں تو پھر کیا ہے؟ قد جعل ربک تحتک سریا، تجھے اپنے مقام کا پتہ نہیں چلا، تو اللہ کی ولیہ ہے، نظر کر زمین پر آنکھ اٹھا کے دیکھ، جہاں تیری نظر ٹک جائے گی پانی کا چشمہ نکل آئے گا۔ تو جہاں نظر ٹک جائے گی پانی کا چشمہ نکل آئے گا، کیونکہ اللہ نے چشمے تیرے تابع کر دیے ہیں۔ حضرت مریم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، زمین کا کلیجہ چر گیا، ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ نکل آیا۔ یہ نبی کی نہیں ولیہ کی کرامت ہے۔ اور فرمایا بیٹا صرف پانی سے تو گزارا نہیں ہوگا، یہ کون سا زمزم تھا جس کو پی کر ماں کی بھوک بھی اٹھ جاتی، پیاس بھی اٹھ جاتی؟ بیٹا پانی سے تو گزارا نہیں ہوگا، کچھ کھانے کو بھی چاہیے۔ ماں یہ کھجور کا تنا کس لیے؟ اس کو جھٹکا دے، اپنی طرف یوں جھٹکا دے کھانا، اوپر سے کھجوریں پھینک دے گا۔ ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی بیٹا باتیں تو بڑی اچھی اچھی کر رہا ہے، لیکن یہ بتا یہ کھجور کا تنا پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اس کو کبھی سبز پتا نہیں لگا، سوکھا ہوا تنا یہ کھجوریں کیسے دے گا؟ فرمایا ماں تجھے اپنی شان کا پتہ نہیں، تو ولیہ ہے، اور ولیوں کی شان ہوتی ہے سوکھے ہوئے تنوں کو ہاتھ لگا دے سر سبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑا نعروں سے اجتناب فرمائے، جو شاید تو سبحان اللہ پہ اکتفا کریں، وقت کم ہے۔ حاضرین، حضرت مریم کا دوسرا مقام اور آپ کی شان، اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی دوسری کرامت اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کے فرمان پر ماں نے سوکھے ہوئے تنے کو یوں ہاتھ لگایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر میں اسی مقام پہ لکھتے ہیں کہ جب ہاتھ لگانے کی دیر تھی تو وہ کھجور کا تنا جو سرسبز نہیں تھا، سوکھا ہوا تھا، فوراً سرسبز ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتے نکلنے اور بڑے ہونے شروع ہو گئے، پتے بڑے ہو گئے اور پھر پھل نکلنے لگ گیا، دیکھتے دیکھتے پک گیا۔ بس وقت اتنا لگا کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر جھٹکا دیا، پکا ہوا پھل آپ کی جھولی میں آ گیا۔ اور ایک اور بات یہاں نقل کی ہے حدیث کے حوالے سے کہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا نا کہ ماں جھٹکا دے اس درخت کو، یہ پھینک دے گا کھجوریں، تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو کہا فرشتوں میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی بات کی ہے، اگر اس کی ابتدائی بات جھوٹی نکلی تو لوگ کہیں گے یہ نبی کیسا ہے، پیدا ہوتے جھوٹ بولتا ہے، جاؤ جنت سے تر کھجوریں لے جاؤ۔ اور جب حضرت مریم جھٹکا دے تنے کو، کھجور کے تنے کو، جنت کی کھجوریں اس کی جھولی میں پھینک دینا تاکہ میرے عیسیٰ کا فرمان سچا ہو جائے۔ تو حضرت مریم نے یوں ہاتھ لگایا، جنت کی تر کھجوریں آ گئیں۔ اب یہ پانی بھی میلاد کی خوشی میں تھا، یہ کھجوریں بھی میلاد کی خوشی میں تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، یا حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا پانی تو مل گیا ہے، کھجوریں تو مل گئی ہیں، لیکن یہ میلاد کی خوشی میں ہے، حرام ہے ماں نہ کھانا نہ پینا چھوڑ دو۔ فرمایا کلی
واشربی وقری عینا. ماں پانی بھی پی، کھجوریں بھی کھا، میرے میلاد کی خوشی میں اللہ نے جنت سے بھیجی ہے تیرے لیے کھجوریں، تاکہ پتا چلے نبیوں کا میلاد ہو، لنگر اللہ پکاتا ہے. اللہ خود جنت سے لنگر بھیجتا ہے تاکہ پتا چلے لنگر میلاد کا حرام نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے. اس کو کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے، کھانا چاہیے، قرآن میں حکم ہے. اللہ نے اس لیے حضرت عیسیٰ کو یہ شان دی، ابتدا میں ماں کا مشکل کشا بنایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس کا اعلان کرنے والا اپنی ماں کا مشکل کشا ہے، آنے والا پوری امت کا مشکل کشا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، مشکل کشائی نہیں بلکہ حاجت روا بھی ہے. اور حضرت مریم کو میلاد عیسیٰ کی خوشی میں کھلایا پلایا تاکہ پتہ چل جائے اگر روح اللہ کے میلاد کی خوشی میں کھانا پینا سنت ہے تو حبیب اللہ کے میلاد کی خوشی میں کیوں نہ کھایا جائے بھائی. یہ حضور کی شان بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ کو مقام دیا گیا، اور یہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آپ نے جب فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، بتا دیا میں نے عیسیٰ کو اتنا علم دیا ہے کہ قوم نے 20 سال بعد اگر ابن اللہ کہنا تھا تو تردید ابھی سے فرما رہے ہیں. تو جس کے اعلان کرنے والے کو اتنا علم ہے، آنے والے کو کتنا علم ہوگا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دے دی ہے، پیدا بعد میں ہوا ہوں، کتاب پہلے مل چکی ہے، پیدا بعد میں ہوا ہوں، نبوت ہمیں پہلے مل چکی ہے. وجعلنی نبیا، پہلے ہی نبی بنا دیا ہے. معلوم ہوا نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں ہوتا، نبی کا فیصلہ یوم میثاق کو ہی ہو گیا تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، اسی وقت نبوت کا فیصلہ، نبیوں کا فیصلہ ہو چکا تھا. چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا یہ مقام بتاتا ہے کہ حضور کے اعلان کرنے والے کا اتنا شان ہے، آنے والے کا کتنا مقام ہوگا. مگر ابھی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان تھی. رب ذوالجلال نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. کیوں؟ ایک تو دورہ تیرا اب کروایا ہے، محبوب کے آنے سے پہلے ایک دورہ بعد میں کراؤں گا، تاکہ جن کے سامنے تو اعلان کر رہا ہے ان نے یا ان کی نسلوں نے اگر میرے محبوب کو نہ مانا تو واپس آ کر ان کو سزا دینا، تاکہ پتہ چل جائے جو نبی کی بات کو نہیں مانتا اس کی یہ سزا بھی ہوتی ہے. حاضرین، اسی انداز میں اگر چلتا جاؤں تو پھر تھوڑا مواد اور وقت کافی لگے گا. میں چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کچھ تھوڑی سی ڈکٹیشن کروا دوں، اس طرح کچھ باتیں یاد رہیں گی، کچھ باتیں بھول جائیں گی. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ میرا تیسرا لیسن ہے. اس سے پہلے حیات مسیح کے ہی موضوع پر میں 2 لیسن دے چکا ہوں. پچھلی سٹنگ میں نے آپ احباب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر آیات لکھوائی تھی، جس سے روز روشن کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے جو ان آیات کے ذریعے کہ حضرت عیسیٰ اب بھی زندہ ہے اور قرب قیامت کو تشریف لائیں گے. آپ دوستوں میں سے اکثر دوست اس محفل میں موجود تھے، لیکن صرف 1-2 باتیں میں اس کی دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ نئے آنے والوں کو بھی کچھ تھوڑا سا
سارے تو میرے نہیں ہو سکتے، زیادہ نہیں، تو پھر میں اختصار کے ساتھ ان آیات کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ صرف حوالے سے بیٹا کام نہیں چلے گا، جب تک کہ پرزے کو استعمال کا طریقہ نہ آئے وہ پرزہ بیکار لوہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم تو آپ الحمد سے لے کے والناس تک ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن کون سی آیت سے کیا کیا اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، اس کو دیکھنا نظر عمیق کے ساتھ، یہ خدا کی عطا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ آیت لکھوائی تھی، سورہ النساء اور سورہ النساء کا 22واں رکوع، وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم۔ آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات مسیح کو واضح طور پر بیان کیا۔ اس سے پہلے ایک تھوڑا سا ابتدائیہ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ پہ کچھ تھوڑا سا واضح ہو جائے مسئلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر در حقیقت عیسائی تھے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا، جن کا یہ دعویٰ تھا اصل منکر وہ تھے۔ ہماری بات جو ہوتی تھی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے ائمہ کی بات جو ہوتی تھی وہ عیسائیوں سے اس موضوع پہ ہوتی تھی۔ اب عیسائیوں کے استاد آ گئے ہیں، یہ عیسائیوں کے استاد بننے کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مرزا کو خود مسیح موعود مانا ہے کہ جی مسیح موعود ہمارے مرزا صاحب ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو مرزے کی کتابوں میں بھی موجود ہے، حیات مسیح پر ہی وہ واقعہ ہے کہ عیسائیوں نے ایک دفعہ چیلنج کیا، عیسائی پادریوں نے، کہ اے مرزا تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں مسیح موعود ہوں اور وہی عیسیٰ ہوں جو پہلے آئے تھے، تو آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ چنانچہ تاریخ طے ہو گئی، مرزائی بھی چلے گئے، مرزا بھی چلا گیا، خود مرزا، اور عیسائیوں کے پادری بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے۔ مقابلہ بڑا اچھا تھا، ایک طرف عیسائی تھے ایک طرف مرزائی تھے، دونوں مقابلے میں تھے۔ وہ بھی مردہ مانتے تھے، یہ بھی مردہ مانتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ اب ہم میں مسیح نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے ہم میں اب یہ مسیح ہے، یہ فرق تھا۔ عیسائیوں نے ایک لنگڑا لے لیا، ایک پھلبیری والا لے لیا، اور ایک اندھا لے لیا، اور اس نے کہا مرزا بات سن، لمبی چوڑی دلیلیں ہمیں دینی نہیں آتی، قرآن تمہارا ہے، نبی ہمارا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ کا دعویٰ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، مردے کو زندہ کرنے کی بات ابھی فی الحال ہم نہیں کرتے، لیکن یہ تین انسان ہیں، ایک لنگڑا ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ ہمارے عیسیٰ ہاتھ پھیر کے لنگڑوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ یہ برس والا ہے، پھلباری والا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
जिगर गोशा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, जिगर गोशा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, साहबजादा हाजी मोहम्मद फजले करीम साहब। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। जिगर गोशा मुहद्दिस आज़म तशरीफ ले आए हैं और इनके आने से मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर आ गया, जो कि हमारे उस्ताद मोहतरम थे और अब आप भी सबके वो उस्ताद बन गए। आप मुझसे कुछ इस्तिफादा करेंगे तो मैं उनका पोता हूँ शागिर्दों के लिहाज से। मेरे उस्ताद, इनके बुजुर्ग और बहनोई हजरत उस्ताद उलमा शेख कबीर हजरत मौलाना गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह थे और उनके उस्ताद मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा उस्ताद हैं और आपके परदादा उस्ताद हो गए। ये सारा फैज़ मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का है। अल्लाह ताला आपके फ्यूज़ व बरक़ात को जारी व सारी रखे। तो मैं कर रहा था कि ईसाइयों ने कहा मिर्ज़े कादियानी को मुनाज़रे में, ये लंगड़ा है इसको ठीक कर दो, ईसा ठीक किया करते थे। ये बर्स वाला है, फुलबैरी वाला है, हाथ फेरते थे ईसा ठीक हो जाता था, तुम भी अपना हाथ फेर के ठीक कर दो। ये अंधा है, ईसा आंखों में हाथ फेरते थे, नाबीने को बीना कर देते थे, तुम भी इसको आंखें दे दो। अभी मुर्दा जिंदा करने की हम बात नहीं करते, इन तीनों को ठीक कर दो, फिर मुर्दा जिंदा करने की भी बात की जाएगी। अब मिर्जे के पास ना तो बरस वाले को ठीक करने की ताकत थी, ना लंगड़े को, ना अंधे को। क्या करता? यानी अल्लाह ताला ने इसको ईसाइयों के सामने भी जलील कर दिया ताकि पता चल जाए ये नबियों का ईसाइयों से भी बदतरीन दुश्मन है। मसीह मऊद ये हो सकता नहीं है। ये मिर्जे की अपनी किताबों में लिखा है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा रूहुल्लाह की हयात का एक हिस्सा हजूर से पहले रखा और हयात का एक हिस्सा हजूर के बाद रखा, ताकि मेरे महबूब की हयात के लिए हजरत ईसा जो है ये सिक्योरिटी साबित हो। इब्तिदा में ऐलान करके मेरे महबूब का मकाम बताएं और बाद में जो उस ऐलान को ना मानने वाले हों उसको आकर सजा दे दें। चुनाचे इसीलिए इंशाअल्लाह आगे चलकर मैं बताऊंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाएंगे तो उनका मिशन क्या होगा। उस मिशन का जिक्र भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से किया और सही अहादीस में, सिक्का अहादीस में, हाँ जी, जिनको मिर्जाई जिनका ज़ौफ़ साबित नहीं कर सका इंशाअल्लाह वो हदीस पेश करूंगा। फिलहाल कुरान करीम की वो आयात इख्तिसार के साथ पेश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फरमाया, जिनका दावा यह है कि हजरत ईसा को कत्ल कर दिया गया वो भी झूठे। जिनका दावा यह है कि हजरत ईसा को सूली चढ़ा दिया गया वो भी मां कतलू हो व मां सलबू हो वलाकिन शुब्बिह लहुम। अब मैं मजीद इसकी तफसील में नहीं जाता, पिछले साल की रिकॉर्डिंग आप लेकर इसकी तफसील में आप अपनी तहरीर में मजीद इजाफा कर सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया पर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अब मिर्जाई यहां रफ़ा के माने मौत करते हैं कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी। और दलील में यह कहते हैं कि हम आपस में बातें करते हुए भी कहते हैं कि जी अल्लाह ने फलां को उठा लिया, यानी वो मर गया। उनके पास रफ़ा बमाने मौत जो है वो ये मुहावरा है कि अल्लाह ने उनको उठा लिया लिहाजा वो मर गया। हालांकि कुरान करीम में रफ़ा के माने बुलंदी पर ले है, जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह रात में फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि आमदिन तरौनहा। अब अगर मिर्जाइयों की बात सच्ची हो तो यहां माना यह होगा
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو مار دیا. اللہ الذی رفع السماء، رفع کے معنی موت ہوگی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو مار دیا. حالانکہ کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی یہ ترجمہ نہیں کرتا، بلکہ ہر بندہ ترجمہ یہی کرتا ہے. قرآن سے عربی سے معمولی سا مس رکھنے والا بھی یہاں ترجمہ یہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا، اوپر اٹھا دیا. ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جیسے بلندی پہ اٹھایا ہے، بلندی پہ رکھا ہے، تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو. معلوم ہوا رفع کا معنی اونچا اٹھا لینا ہے، موت نہیں ہے. اب دیکھیے قرآن کریم کی ایک اور آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بنی اسرائیل کو تورات دی گئی اور انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے جبل طور لا کر بنی اسرائیل کے سر پہ کھڑا کر دیا. بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو اب مرزائی مانا کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے پھر یہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کو مار دیا، طور کو مار دیا. رفع کے معنی موت ہو، پھر یہ ترجمہ کریں گے. حالانکہ معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر بلندی میں لا کر طور کو کھڑا کر دیا. معلوم ہوا کسی چیز کو بلند مقام پہ رکھنا یہ رفع کے معنی ہے، موت معنی نہیں ہے. دو آیتیں بس صرف میں، حالانکہ پچھلی دفعہ میں نے کافی آیتیں لکھوائی تھیں، اس میں سے میں صرف ایک دو مثال کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو اپنا آپ ظاہر کیا، اپنی قمیض دی، جاؤ باپ کے چہرے پہ ڈال دو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. بھائی گئے، جا کے چہرے پہ قمیض یوسف ڈالی، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. فرمایا لے کے ابا کو میرے پاس آ جاؤ، باقی سب خاندان کو لے آؤ. سارے کے سارے چلے گئے. حضرت یوسف نے آگے سے استقبال کیا، گھر لے گئے. ایک بڑا سا تخت بنا رکھا تھا. اللہ فرماتا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو بلند تخت پہ بٹھا دیا. تو مرزائی کیا مانا کریں گے کہ باپ کو تخت پہ رکھ کے مار دیا؟ رفع کے معنی موت کریں گے تو نہیں، مارا نہیں، اونچی جگہ پہ بٹھا دیا. معلوم ہوا بلند مقام پہ بٹھانا یہ رفع کے معنی ہے. لہذا رب ذوالجلال نے بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بل رفع اللہ الیہ، تو اس کا معنی مارنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف بلند مقام حضرت عیسیٰ کو عطا فرما دیا، یعنی بلندی پہ آپ کو لا کر بٹھا دیا. جیسے کہ ہمارا بھی ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایمان ہے، صحابہ کرام کا بھی ایمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ موجود ہیں اور صحاح ستہ کی حدیث سے اس میں بھری پڑی ہے. معراج کے باب میں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، معراج کے باب میں کسی بھی حدیث کی کتاب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، حضور جس آسمان پہ گئے ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہوتی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، جس سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہے. خیر، یہ تین آیتیں میں نے قرآن سے پیش کی جن کا رفع بمانا بلند مقام پر بٹھانا ہے، موت نہیں ہے. ایک حوالہ آپ لغت سے لکھ لیں. المغرب لغت کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 پہ رفع کے معنی موجود ہیں. الرفع خلاف الوضع، رفع کے معنی کیا ہے؟ یہ وضع کے مخالف مفہوم ہے. وضع کے معنی کسی چیز کو نیچے رکھنا، اور اس کا مخالف مفہوم کیا ہوگا؟ کسی چیز کو بلند مقام پہ پہنچانا، اونچا رکھنا. تو لغت نے بھی ساتھ دے دیا اور قرآن نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اور رفع کے معنی بلند مقام پر بٹھانے کے
بتا دیے. قاموس بہت مشہور لغت کی کتاب ہے جس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30 اس پہ لکھا رفعہ ضد وضعہ. رفع کے معنی کیا ہیں؟ وضع کی ضد. وضع کے معنی نیچے رکھنا اور رفع کے معنی بلند مقام پر پہنچانا. اس طرح اور بھی مصباح المنیر اور المنجد وغیرہ میں بھی یہی معنی موجود ہیں. مفردات امام راغب میں بھی یہ معنی موجود ہیں. اب آئیے تفسیر سے اس کا معنی رفع کا میں آپ کو نقل کروا دوں. تفاسیر والے بھی اس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا معنی نہیں تھے بلکہ بلند مقام پر. سب سے پہلے ابن جریر علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کرام میں مانا جاتا ہے. کا سردار مانا جاتا ہے علامہ ابن جریر طبری. ابن جریر طبری پہلے مانا لکھا کہ اللہ کے بعد اپنے معنی کی تائید علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش کی. یہ علامہ ابن جریر طبری کی 99% جب وہ مانا کرتے ہیں تو اپنی تائید آیات پیش کرتے ہیں. تو قال الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صحابہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ فوت نہیں, ارے نہیں, بے شک حضرت عیسیٰ حضور علیہ بولوں گا تو پھر کتاب کا نام یہ علامہ صبری کا ہمارا ہے. تیسری جلد نمبر 182 میں علامہ ابن جریر صبری حضرت امام حسن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے وہ نقل فرما کر اپنی تفسیر کی تائید کی. لہٰذا امام ابن جریر طبری کی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو تفسیر کرام اس کو حجت مانتے ہیں, اس لیے کہ امام ابن جریر نے کبھی بھی اپنے ساتھ سے کوئی بتایا جب
کرتے تھے تو یوں اللہ کو تمام تعریفیں کے لیے ہے. اور کے بعد حیات کی معلوم ہوا نیند کا جب انسان سو جائے تو من وجہ نیند بھی موت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس نیند میں آسمانوں پہ اٹھا لیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا قرآن کریم میں رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کسی بھی بھول میں کسی بھی بھول کو تحریر بناتے اور تفسیر خادم جلد نمبر 502 میں بھی یہی ایک کی بجائے 4 لغت سے اس کے ترجمے کی تعریف ساتھ ایک یہ رفع کے بارے میں ساتھ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طویل مدت گزارنی تھی تو ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں یہ جاتا کہ اتنی طویل عرصہ زندگی گزارنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر وہ صحیح کماحقل بات کریں گے یا لوگ دوسرے بوروں کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان کی تائید کر دی کہ جس طرح بچپن میں اگر بچہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی بلکہ ٹھوس صحیح مانا گفتگو فرمائی. اسی طرح آپ اتنے بڑھاپے میں پہنچنے کے باوجود بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے بلکہ اس وقت بھی آپ کی بات ٹھوس مانا ہوگی. دنیا دیکھے گی کہ اتنی عمر کا بوڑھا کیسی خوشی. اب اس سے ریاض مسیح کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ظاہر تو یہ ہے نا کہ جی لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بچپن میں بات کی جیسے بڑھاپے میں بات کریں گے لیکن حیات مسیح کیسے ثابت ہوتی ہے؟ حیات مسیح اس طرح ثابت ہوتی ہے جیسے میں نے حدیث آپ کو لکھوا دی ہے پہلے کہ آپ 35 سال کی عمر میں تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور 35 سال کا بندہ بوڑھا نہیں ہوتا جوان ہوتا ہے. 35 سال کا بوڑھا 35 سال کا بندہ بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ جوان ہوتا ہے. صاحب صاحب سے پوچھ لیں ابھی تک آپ جوان ہیں. صاحب مارے ماشاء اللہ جب اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جوان بول رہا ہے. تو آپ کی عمر اس وقت 40 سال سے اوپر ہوتی ہے. 48 سال عمر ہے ابھی تک جوان ہے. تو کون بھائی کا لال ہے جو 32 سال کی عمر کا بوڑھا کہہ دے؟ اگر اس سے بھی زیادہ جوانی دیکھنی ہے تو فقیر میں دیکھ لو. فقیر کی عمر الحمدللہ 57 سال ہے پوری ہو چکی ہے. 58 میں نے قدم رکھ دیا ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک میں اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہوں. لوگ نہ مانے وہ بات ہے لوگ مجھے بابا جی کہتے ہیں ویسے لیکن میں جوان ہوں. ایک ہوتا ہے جوان ایک ہوتا ہے ابھی تو میں جوان میں ابھی تو جوان عمر ہے اور حضرت عیسیٰ جوان عمر میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے. اگر یہ مانا جائے کہ وہ آپ کا جانا موت ہے تو مکلف الناس بالفاضل بکالا کہاں سچا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا بعد میں بھی کلام کیا کار میں بھی کریں گے بڑھاپے میں کلام کریں گے. معلوم ہوا واپس آئیں گے بڑھاپا ہوگا بڑھاپے میں کلام کریں گے تاکہ اللہ کا فرمان سچا ہو جائے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِالْمَهْدِ وَكَهْلًا ذَاكَ الْحَيَاةِ مُصِیبَۃ الْعَالَمِ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ قرآن کی کافی آیات ہیں. الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَم اِلَّا سپارہ اور چھٹا رکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ زمین کا جو مرجع ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے. وہ زمین کا مرجع جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لَعِلْمُ السَّاعَةِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کو قیامت کی نشانی بنا دیا. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے قرب قیامت میں آپ کا نزول ہوگا اور آپ قیامت کی نشانی بن کر تشریف لائیں. اب یہ وہ دلائل ہیں جن کو مرزائی جھٹلا نہیں سکتا. کوئی شہر کا پیالہ پی کے مر سکتا ہے جھٹلا نہیں سکتا. کیونکہ دوسری تعویلیں کرتے ہیں ان تعویلوں کو کوئی سی عقل نہیں مانتا. قرآن کریم کی عبارت تو سچ ہے اس کا انکار کفر ہے. جس طرح ہم ختم نبوت
ایسا نہیں ہوگا الا لیؤمنن بہ قبل موتی، جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آئے۔ جتنے بھی عیسائی ہوں گے، قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں اس کا بیان موجود ہے کہ کچھ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، شریفوں کو توڑیں گے، نہ آگے جا کر انشاءاللہ اس طرح میں آپ کو دوں گا، شریفوں کو توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے۔ لہذا شریفوں کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہوا جب ابھی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بلکہ اربوں عیسائی زمین پر موجود ہیں، تو معلوم ہوا ابھی حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی۔ اگر حضرت عیسیٰ کو موت آ چکی ہوتی تو سارے عیسائی مسلمان ہو۔ حاضرین کرام، میں نے بہت سی آیات لکھوائی اور پر تحریر وغیرہ اور بات وہ بھی میں نے لکھوائی تھی، لیکن میں اب بھی 2-3 آیتوں پر بات کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ دوبارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے آئے ہیں، آپ نے بتا زیادہ رہے ہیں تبرک کے طور پر 3 آیات کو بیان کر دیا، متعدد آیات ہیں الحمدللہ جو حیات مسیح پر دلالت کرتی ہیں۔ اب آئیے احادیث کے ذخیرے سے میں کچھ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ ہدایہ جو حضور نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں اور قیامت تک کے لیے، قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حضور کے فرمان، ان حضور کے فرمانوں میں سے بھی میں آپ کو کچھ درج کروا دوں۔ آپ کے ذہن میں رہے حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی پہلو ہر پہلو پر ارشاد فرمایا ہے۔ پوری کائنات میں 900 سال بلکہ 950 سال، اور بعض روایات میں انبیاء کی عمریں اس سے بھی لمبی لمبی ذکر ہے، اتنی طویل عمروں میں بھی انہوں نے اتنے اپنی امت کو قوانین زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیے جتنے حضور علیہ السلام نے چند سالوں میں اپنی امت کو قائم کیا۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ کافروں کا صحابہ کرام کو تانا دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے صحابہ کو، میں نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے تمہارا نبی تمہیں استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں پہلے تم اتنے بدھو تھے، بیوقوف تھے کہ تمہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا تھا، تمہارا نبی وہ بھی تمہیں سکھاتا، تمہیں بدھو سمجھتا۔ صحابہ کرام نے زندگی محسوس نہیں کی بلکہ فرمایا ہاں ہمارے نبی ہمیں استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ چیزیں جس کا ہمیں استنجے میں علم نہیں تھا، نبی پاک نے ہمیں اب سکھائی ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہے گوبر سے بھی استنجا نہ کرو، ہڈی سے بھی استنجا نہ کرو۔ اس سے پہلے ہم اس بات کو نہیں جانتے تھے، نبی پاک نے بتا دیا۔ اس کے بہت سے مضر پہلو ہیں جس سے ہمیں نبی پاک نے فرما کر بچا دیا۔ فخر سے صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی وہ ہیں جو ہمیں استنجا کرنا نہیں سکھاتے ہیں۔ یعنی معمولی سے معمولی بات پر بھی حضور کا فرمان اور رہنمائی موجود ہے، زندگی کے کسی پہلو کو سرکار نے تشنا نہیں چھوڑا۔ آج کا انگریز بھی اس بات کو مانتا ہے کہ چند سالوں میں جتنے قوانین پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آ کر مشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حصہ لیا. آسمانوں کی طرف جانے کا ذکر میں نے پہلے کر دیا اور رفع اللہ علیہ اس پر حدیث بھی بیان کرتی ہے, تفسیریں بھی بیان کرتی ہے. اور بلکہ ایک بات میں اور آپ کو رفع کے معنی میں بتانا چاہتا ہوں. مرزے نے خود رفع کے معنی پورے ہونے کے کیے ہیں موت کی بجائے. اور آپ کے ذہن میں رہے 10 سال مرزا بھی حیات مسیح کا قائل رہا. بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. 10 سال مرزا خود حیات مسیح کا قائل رہا ہے, بلکہ دعویٰ کرتا تھا کہ دنیا میں کوئی عیسائی میرے ساتھ حیات مسیح سے بات کر سکتا. 10 سال. اور بعد میں موت مسیح کا قائل ہو گیا. لوگوں نے پوچھا نہیں وہ 10 سال جو تم نے حیات مسیح میں زندگی گزارے ہیں وہ کہاں گئے؟ کہنے لگا وہ حکم منسوخ ہو گیا. حالانکہ علم کے ساتھ معمولی کا فرق رکھنے والے احباب جانتے ہیں احکامات منسوخ ہوتے ہیں, واقعات منسوخ نہیں ہوتے. حکم دیا کہ رمایتیں کرو تو منسوخ ہو سکتا ہے. حضور نے جو حکم نہیں دیا کہیں بھی کرنا چاہے حضور نے فرمایا قبروں پہ نہ جاؤ, منسوخ ہو گیا. چاہے تو ہم زیارت رسول یا فلاں رسول. ٹھیک ہے. اسی طرح حکم ہوتے ہیں, احکامات ہوتے ہیں جو کہ منسوخ ہوتے ہیں. کبھی واقعہ بھی منسوخ ہوا ہے. واقعہ منسوخ نہیں ہوتا, بلکہ اگر بیان کر کے اس کو غلط کیا دیا جائے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ واقعہ بیان کرے کہ جی فلاں مقام پہ یہ ہوا اور بعد میں کہتے نہیں یوں نہیں تھا یوں تھا, تو لوگ کہیں کہ پہلے اس سے جھوٹ بولا. یہ نہیں کہتے. واقعات منسوخ نہیں ہو سکتے, احکامات منسوخ ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی حیات یہ واقعہ ہے, یہ منسوخ نہیں ہو سکتا. یہ ماننا پڑے گا یا پہلے 10 سال مرزا نے جھوٹ بولا ہے یا بعد والے ایام میں جھوٹ بولا. مرزے کا جھوٹ ہوگا, منسوخ نہیں ہوگا. 10 سال کو مرزا حیات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل رہا. اور جب خود مسیح بہت بننے کی طبیعت آئی تو اس وقت اس کو کیا دیا کہ نہیں مجھے الہام ہوا ہے کہ وہ سارے کا سارا غلط تھا, وہ ٹھیک نہیں ہے جو پہلے کہتا رہا ہے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے مرزائیوں کی اپنی کتاب, مرزے کی الہامی کتاب براہین محمدیہ, کیونکہ ان کی نبی کی تعریف کرتا ہے اور مرزے کے ماننے والوں کے نزدیک جو کتاب مرزے کی اپنی تعریف کرتا ہے وہ الہام پر ہوتی ہے. وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پوری وفات میں کیا ہوتا ہے, وہ بھی باتیں نقل کرتے ہیں. لہٰذا مرزا صاحب نے براہین محمدیہ کے صفحہ نمبر 498 میں ترجمہ کیا ہے. وہ جس غلبہ کاملہ کا وعدہ کیا گیا وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. وہ غلبہ جس کا وعدہ کیا گیا مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا. یہ مرزے نے خود شکایت بنائی ہے. اب پوچھو مرزائیوں سے, بتاؤ مرزے نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا اس کے بعد؟ لہٰذا ہماری تائید جو ہے مرزائیوں سے. اب آئیے وہ احادیث میں آپ کو دکھاؤں. رفع کی میں نے آسمانوں کی طرف جانے کی بات جو ہے وہ دکھا دی ہے. اب واپس آنے کا مطلب نہیں. سب سے پہلے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ, بخاری شریف وہاں سے لکھواتا ہوں. بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490. ویسے بخاری شریف کی جلد نہ بھی لکھے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس لیے کہ امام بخاری شریف کی جو صفحات ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں.
نازل ہوگا. یہ بخاری شریف میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، باسند حدیث ہے، اور الحمدللہ اسماء رجال سے اس کو مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سکہ ثابت کیا، اور اس کے اسماء پر اور اس کے روات پر الحمدللہ اسماء رجال کے حوالہ جات پیش کیے. دوسری حدیث نمبر 2 مسلم شریف. یہ امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب، تاریخ کی ہوئی کتاب بخاری اور مسلم، اگرچہ امام مسلم شاگرد ہے امام بخاری کے، لیکن تقریباً ایک پائے کی دونوں کتابیں ہیں. بعض احباب بخاری کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے نمبر پر، امام مسلم شریف کو رکھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو مسلم کو درجہ اول دیتے ہیں. بہرحال دونوں کتابیں کسی سے کم نہیں ہیں. مسلم بخاری ٹاپ کی کتابیں حدیث کی اہل سنت و جماعت میں. اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، اور تقریباً لفظ ملتے جلتے ہیں. قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امام مسلم کی روایت میں قسم کھا کر کے فرمایا کیا کہ ان ينزل فیکم ابن مریم، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. ابن مریم نازل ہوں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما کر تائید فرما دی قرآن کریم کی ان آیات کی، اور یہاں ان احادیث کو اس کی تفسیر میں حضور علیہ السلام نے لکھا. اور ہر حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن مریم کا لفظ موجود ہے. مرزے کی ماں کا نام مریم، مرزے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرزے کی ماں کا نام مریم. وہ چراغ بی بی، لیکن جو بھی ہو، کسیٹی ہو یا چراغ بی بی ہو، مریم اس کے نام کا نام تمام مرزائی مانتے ہیں کہ اس کا نام مریم، اور حضور نے جو فرمایا ہے وہ ابن مریم فرمایا ہے، ابن چراغ بی بی نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی ایک بڑا لطیفہ ہے. شریف کا. اور یہ بھی ایک بڑے مزیداری کی بات ہے کہ 10 سال مرزے نے دعویٰ کیا ہے
मरियम नबिया मरियम का दिन गिनते रहे कि आपने फरमाया मुझे हमल हो चुका है। 9 महीने जब पूरे हुए तो पूछा हजरत जी वो हमल किधर गया? तो मिर्जे ने कहा हाँ वो हमल अब ये है कि मैं अपने आप से खुद ही पैदा हो गया, यानी मैं अपनी माँ भी खुद ही हूँ, पहले मरियम थी अब मसीह पैदा हो गया है, लिहाजा मैं इब्ने मरियम बन गया हूँ। इब्ने मरियम साबित करने के लिए अपने आप को कहाँ कहाँ बेचारा रोलता रहा है और लेके फिरता रहा। शुक्र करो किसी मिर्जाई के टेटे नहीं चढ़ गया उन दिनों में जब वो औरत था, मतलब किसी ने दावा कर देना था ये नबी मेरा बेटा। आराम है जरूर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इब्ने मरियम के नाम से इरशाद हुआ है कि दो बात। अब अगरचे इब्ने माजा के सफ़ा नंबर 308 में भी एक हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यंज़िल ईसा इब्न मरियम, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि ईसा बिन मरियम पर नज़ूल नहीं, जब तक ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं आएंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। मिशकात शरीफ में भी ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का जो है वो जिक्र है। मिशकात शरीफ का सफ़र नंबर 280 है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने की बात है। जी ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यंज़िल ईसा इब्न मरियम। अब इन्हीं रवायात को एक और अंदाज में सरकार ने जिक्र किया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो दीन ईसवी का जिक्र करेंगे या आपके दीन का जिक्र करेंगे? हुज़ूर ने फरमाया वो मेरे दीन का जिक्र करेंगे, दीन ईसवी का जिक्र नहीं करेंगे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फिर वो नमाज़ें दीन ईसवी के मुताबिक पढ़ेंगे या दीन मुहम्मदी के मुताबिक पढ़ेंगे? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो नमाज़ें दीन मुहम्मदी के मुताबिक पढ़ेंगे, यानी मेरे दीन के मुताबिक पढ़ेंगे, अपने दीन के मुताबिक नमाज, क्योंकि दीन ईसवी की नमाज का तरीका और है, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका और। हुज़ूर ने फरमाया मेरे तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे। क्या हमारे पूछा या रसूल अल्लाह जब हमारे तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो फिर हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे? फरमाया हाँ हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे। हुज़ूर फिर उनके होते हुए हम तो इमामत नहीं करवा सकेंगे, इमामत तो हज़रत ईसा करवाएंगे क्योंकि वो नबी है, उनका दर्जा ज्यादा है। आपने फरमाया ये भी हमारा जिक्र है बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 490। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व इमामुकुम मिनकुम, व इमामुकुम मिनकुम। मैं पूरी इबारत नहीं पढ़ रहा, पूरी इबारत इसके पीछे मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने का हुज़ूर ने जिक्र फरमाया और फरमाया व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम में से होंगे। ईसा मेरे उम्मती के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे ताकि दुनिया अपनी आंखों से देख ले कि मैं इमाम बनकर नहीं आया बल्कि मुस्तफा करीम का गुलाम बन के आया। अब इसी चीज को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान किया है। मुस्लिम शरीफ का जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 87, कोई पहला सफ़ा जो पहले मैं दिखा चुका हूँ। और इसी चीज को तिरमिज़ी ने भी बयान किया है। तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 46 पे, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 46 46। तिरमिज़ी शरीफ के इसी सफ़े पर हाँ मुस्लिम शरीफ जो मैंने पहले आपको हवाला दिखाया उसमें यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फयंज़िलु ईसा इब्न मरियम फयक़ूलु
عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا جو اس وقت امیر ہوگا وہ حضرت عیسیٰ کو دعوت دے گا، عرض کرے گا تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، فیقول لا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امرا، تمہارا بعض کا امیر ہے، میں تمہارا امیر نہیں ہوں۔ کیوں؟ اقتداء کا قیادت نہیں کریں گے بلکہ آپ کی امت میں رہ کر کام کریں گے تاکہ دنیا جان لے میں اس وقت نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا، میں رسول اللہ کا غلام ہونے کی حیثیت سے آیا۔ دعوت دینے کے باوجود آپ فرمائیں گے نہ۔ اور اس کے بعد ترمذی شریف کی اسی زبان پر پہلے آپ کو جلد 9 صفحہ نمبر 40 میں دکھا چکا ہوں، ایک حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیة ویفیض المال حتی لا يبقى احد، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتا مجھے اس ذات کی کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ یعنی ابن مریم تم میں نازل ہوں گے حکماً، فیصلہ کرنے والے، لیکن فیصلہ دین عیسوی کے مطابق نہیں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقسطاً انصاف کرنے والے ہوں گے اور صلیبوں کو توڑیں گے اور خنزیروں کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ جزیہ ہوتا ہے اس شخص کو کہا جائے اسلام قبول کر، اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر ہماری حکومت کے ماتحت رہو اور جزیہ دے کے ٹیکس دو ہماری حکومت کے
السلام اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے ساتھ باب لد کے پاس اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں اس کو قتل کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان بھائیوں سے کہ اگر تمہارا نبی ابن مریم ہے یا تمہارا نبی مسیح ہے تو اس کو کون سا دجال کا نبی ہے؟ یعنی دجال کون سا دجال ہے جو تمہارے مسیح نے قتل کیا ہے؟ اگر کسی دجال کو قتل نہیں کیا تو معلوم ہوا تمہارا یہ سب جھوٹ ہے، تمہارا نبی مسیح ابن مریم نہیں۔ یہ حوالہ کہ باب لد کے پاس قتل کریں گے میں نے آپ کو لکھا مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 401، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 47، ابن ماجہ 306، مشکاۃ شریف 473 اور ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 245، کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 202۔ ان تمام حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ فَيَقْتُلُهُ، حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کر کے اس کو باب لد کے پاس پا لیں گے اور وہاں پکڑ کر مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رسل سے قتل کر کے اس دجالیت کا خاتمہ ہمیشہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، اما جی نے فرمایا کہ وہ جب قبول کی باری آئی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، اما جی مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیری جگہ میں نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی، اگر تو نے مانگی ہے تو میں اپنی جگہ تمہیں دے دوں۔ لوگوں نے کہا مانگی ابھی چوتھی قبر کی بھی جگہ ہے، وہ اپنے لیے مخصوص فرما لیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہاں اب اور کسی کی قبر نہیں بن سکتی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ تبلیغ کے بعد وصال فرمائیں گے، میری امت ان کا جنازہ پڑے گی اور وہ میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ چوتھی خبر حضرت عیسیٰ کی طرح یہ مانی کا فرمان، اور کتنی عمر گزاریں گے؟ تشریف لانے کے بعد حضرت عیسیٰ کتنی عمر گزاریں گے؟ ابھی بابی تیوس
تبلیغ ایسی ہوگی، جہاد ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک بھی کافر نہیں رہے، ایک بھی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہوگی اس وادی کو، جو 7 یا 9 سال میں پوری دنیا میں صرف 7 یا 9 سال میں یہاں عمریں گزر چکی ہے، ابھی تک ہم یہ بھارتی بے ایمانوں کو ٹھیک نہیں کرتے۔ کئی سارے اسلام کے ساتھ مل کر جتنا موثر جہاد کریں گے کہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا اسلام، اور دنیا کے کونے کونے میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر سوائے ابلیس کے اور کوئی کافر نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ علیہ السلام کے لیے، جس سے پتہ چلتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ الحمدللہ زندہ ہے اور خود قیامت کو تشریف لائیں گے، اور خوش قسمت ہوگی جو حضرت عیسیٰ کی زیارت کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، میں تو بزرگوں کا بڑا خادم ہوں، سن سنا کر باتیں کرتا ہوں، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اب وہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے، اب وہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن یہ بھی بات دیر میں لینی چاہیے، حضور علیہ السلام نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے اور سبق دیا امت کو کہ فتنہ دجال سے پناہ مانگو، بڑا مشکل ہوگا اس فتنے میں اپنے ایمان کو جو ہے بچانا۔ اس حضور کے فرمان کو دیکھیں تو یہی دل کرتا ہے دعا کا کہ یا اللہ ہمیں فتنہ مسیح دجال سے بچا، ہمیں اس سے بچا، ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شان کو دیکھیں تو دل کرتا ہے یا اللہ وہ زمانہ عطا فرما تاکہ ہم تیرے ان بندوں کی زیارت کر سکیں اور ان کے ساتھ مل کر تیرے راہ میں جہاد کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاد کا ایمان لانے کی
ضرورت ہے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. عبارت النص کا انکار ہو رہا ہے. اس لیے یہاں قضیہ فرضیہ سے بھی اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو مولوی میرے ساتھ نمازی نہیں میں نے کہا ایک بات میں کرنے لگا ہوں. میں نے کہا فرض کرو تیری ماں گدھی ہوتی اور پوری کائنات کے گدھے بیک وقت تیری ماں پر چڑھ جاتے, اندر سے تو پیدا ہو سکتا.
لے لو، قوم اندھی نہیں، قوم سمجھ جائے گی کہ دروازہ کھولنے والے بھی یہ ہے، اب مجلسیں بنا کر اپنے ماتھے سے داغ بچانے والے بھی یہ ہیں، لیکن یہ داغ اتنا گہرا ہے جب تک بڑوں کو کافر نہ کہو گے اس کو تب تک آپ نے حدیث بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا جائے گا، جنازہ میں دعا گناہوں مغفرت کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ آپ گناہگار تو نہیں ہیں، نبی کے جنازے
میں ملتا تیسری جلد حیات وسیع پر تقریباً 450-500 صفحے لکھے. میں نے خود آپ بھی حیات نبوت پڑھو, حیات مسیح کو پڑھو, انشاءاللہ آپ کے پاس اس سے بھی کئی گنا زیادہ حوالے جہاں میں اکٹھے ہو جائیں گے. چند نسخے لایا ہوں بات کتاب میں موجود ہے اور قیمت بھی میں نے اس کی رعایتی اعلان کر دی ہے. اس وقت اس کی جو ریٹیل پرائز ہے وہ 250 ہے. میں نے کاغذ قادیانیت کوش کے اعزاز میں میں نے اس کی قیمت 150 کر دی. 250 کی بجائے 150, 100 روپیہ رعایت کر دی ہے. نسخے صرف 17 موجود ہے, زیادہ نہیں ہے. جس سے لینا ہے وہ سارے بڑے سامان مان سکتے ہیں. اور دوسری جلد ختم نبوت سے ہے وہ بھی تقریباً 300 صفحے میں ہے. اور تیسری جلد جو ابھی جماعت کے برائے میں ہے پہلے خط کی ہے, ایک خط ہمارا خدمت میں ہے رکھ کے موجود ہے, وہ اکادی میں کتنا ملنے کے لیے اور وہ تقریباً 600 صفحہ جس میں سارے ہی ملتے گئے. انشاءاللہ آپ وہ بھی پڑھیں گے تو دیکھیں گے. آپ نے کہا کہ نبی مسیح کے بعد کوئی نبی اللہ کے آپ کو وہی ہمار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. ٹھیک ہے, لیکن اب تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ